سیاستدان اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے صدر محمود خان اچکزئی صاحب کو بڑا منا کے دعوت دی ہے، آپ کے لیے ادھر لے کر آئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مخدوم خان اچکزئی صاحب۔ اٹ از اے پلیزر ٹو ہیو یو ایز اے پارٹ آف مائی شو دس ایوننگ۔ محمود صاحب بہت بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس بلوچستان پیکج کو بلوچستان کے پختون کیسے دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم، بڑی مہربانی آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان کے مسائل یا بلوچستان کے ہوں، بلوچوں کے ہوں، پشتونوں کے ہوں، سندھیوں کے ہوں، یہ پیکیجز سے حل نہیں ہوں گے۔ پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اپنی زیست سے لے کر، اپنی بناوٹ سے، اپنی بننے کے دن سے لے کر اب تک وہ ایک جمہوری فیڈریشن نہیں بن سکا۔ پیکیجز سے بات نہیں بنے گی تو ٹھیک ہے، ان کی بڑی مہربانی، کبھی کسی نام سے کبھی کسی نام سے وہ پیکیجز دیتے رہیں گے۔ پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے اسے ایک پارلیمانی صحیح جمہوری ملک بنایا جائے، جس میں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی بھائیوں کی طرح رہیں، ان کے مدر وطن پہ ان کے عوام کا مکمل اختیار ہو، اور اللہ پاک نے ان قومیتوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بلوچ وطن پہ بلوچ عوام کا راج ہو، ان کی نعمتیں بلوچوں کی خدمت میں ہوں، سندھی ساحل اور سندھی سمندر جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سندھی عوام کی خدمت میں ہو، ان پہ وہ اختیار سندھی عوام کا ہو۔ پشتون وطن جو بدقسمتی سے اب تک انگریزوں کے ساتھ لڑائی جھگڑوں کے نتیجے میں 4-5 مختلف تقسیم یونٹی میں پڑا ہوا ہے، اسے متحد کر کے ایک واحد پشتون صوبہ، پشتونستان افغانیہ یا پشتونخوا کے نام سے بنا کر اس کی پانیوں، اس کے وسائل، اس کی نعمتوں پہ اس کے بچوں کا اختیار تسلیم کیا جائے۔ قومیتوں کی زبانیں سرائکی، سندھی، پشتو، بلوچی، پنجابی یہاں کی قومی زبانیں ہوں، اور سب سے بڑی بات بہت ضروری بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں جاسوسی اداروں اور افواج پاکستان کا رول ختم کیا جائے، ورنہ پاکستان بچنے والا نہیں۔ میرے بھائی، میں معافی چاہتا ہوں، آج میں نے بڑے بدل نخواستہ آپ سے ایگری کیا کہ میں بات کروں گا۔ بات یہ ہے، پاکستان اپنی تاریخ کے انتہائی بدترین بحران میں مبتلا ہے۔ تمام دنیا ہم پہ الزام لگاتی ہے، بلکہ اب الزامات کی بات نہیں ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا ملک اصل میں ضرر کا سرچشمہ کی بات نہیں ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا ملک اصل میں ضرر کا سرچشمہ ہے۔ دنیا کے تمام دہشت گرد یہاں پلتے ہیں، دنیا کا یہ الزام ہے، بلکہ وہ یقین ہے، اور ہمیں کہ کچھ ماننے والے نہیں ہیں۔ ہمارے سارے ملک میں پشتونخوا وطن کے سوات اور کی خوبصورت وادی سے لے کر جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان تک توپوں کی گن گرج ہے، بارود کی بو ہے، افواج پاکستان کے فوجی افسر اور جوان مر رہے ہیں۔ اب پشتون عوام کے گھروں کو توپوں سے ملیامید کیا جا رہا ہے۔ یہ نسل کشی پشتونوں کی، یہ نسل کشی اپنے عوام کی، پاکستان کی بربادی کا پیش خیمہ ہوگی۔ اچھا صحیح صاحب، ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں۔ پہلے تو میں دیکھ رہی بھی ہوں، ہمیں اطلاعات بھی ملی تھی کہ کوئٹہ میں آج صبح سے بجلی بھی نہیں ہے، پھر بھی شکر گزار ہوں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ دیکھیے اب تو کہیں سے تو فرسٹ اسٹیپ لینا ہے، ریئلسٹکلی اسپیکنگ۔ آپ نے جو یہ ساری سولوشنز بتائی ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا کہ اٹانومی دینے کی ضرورت ہے، مگر یہ بتائیے کہ فرسٹ اسٹیپ تو کہیں سے لینا ہے۔ آپ اس پیکج کو ایز البیٹ اے اسمال اسٹیپ، چھوٹا قدم ہے، مگر شاید یہ صحیح ڈائریکشن میں ہے، ایک صحیح سمت یہ اس قدم کو اٹھایا گیا ہے۔ ایمنیسٹی کی بات جی سیدھی سادی بات ہے، آئینی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے، اس میں رائٹ لیفٹ سینٹر کی تمام پارٹیاں ہیں۔ آئین کے اے سے لے کر زیڈ تک آئین کو امینڈ کریں، اس کو عوام کی خواہشات کے مطابق کر دیں، صوبائی خود مختاری، قوموں کی خود مختاری تسلیم کر لیں، پشتون وطن کو متحد کر دیں، بلوچ کے وسائل پہ اختیارات دے دیں، نہ کوئی لڑے گا، نہ کوئی جھگڑا کرے گا۔ بات یہ ہے آئینی کمیٹی کس لیے بنی تھی؟ ٹھیک ہے، پیکیجز آپ دیتے رہیں، اگر پیکیجز آپ نے دینے ہیں اور بندوق کی نالی کے ذریعے سے دینے ہیں پھر ایک غلط رواج پڑ جائے گی، پھر کل سندھی بندوق اٹھائے گا،
کوئی اور بندوق اٹھائے گا. آپ اس کو بندوق کی نوک کے اوپر اس پیکج کو کہہ رہے ہیں, اس کے اوپر تو ہر ایک کو آن بورڈ بھی لیا ہے, بات بھی کی ہے. میں نے آج ذکر بھی کیا, سید یوسف رضا گیلانی نے آفر بھی کیا ہے جلا وطن سارے جو بلوچ ہیں, لیڈران ہیں جو ایگزائل میں بھی ہیں, کہ وہ آئیں مذاکرات کریں. ساتھ جنرل ایمنیسٹی کی بھی بات ہو رہی ہے, مشرف کے ٹرائل کی بات ہو رہی ہے. اور اچھا صاحب, آپ ان تمام تر اقدامات کو فوج کو پیچھے لینا, پھر ایف سی کو بھی چیف منسٹر کے انڈر ڈال دینا, آپ ان تمام تر اقدامات کو نہیں دیکھتے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک حکومت ایک ڈیموکریٹک طریقے میں شاید پہلا قدم اٹھانا چاہ رہی ہے؟ بات یہ ہے بلوچستان کا مسئلہ, یعنی بلوچستان کا مسئلہ سندھی بلوچ کا مسئلہ سندھی پشتون سرائکی کے مسئلے سے ایک لحاظ سے مختلف نہیں ہے. پاکستان کے تمام لوگ چاہتے ہیں کہ ایک صوبائی خود مختاری ہو, لوگوں کے اپنے وسائل پہ اختیار ہو. بلوچ بھائی ناراض ہیں تو آپ بلوچ لیڈروں سے بات کریں. اس پہ جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں, بلوچستان کا دوسرا مسئلہ, پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک صوبہ ہے, اس میں پشتون اور بلوچ دو بھائیوں کی طرح اپنے اپنے مادری وطن پہ آباد ہیں. یہاں جو کچھ بھی ہوگا اس میں پشتون برابر کا شراکت دار ہے. پشتون کا یہ حق ہے کہ اس صوبے میں برابری کی بنیاد پہ وہ اس صوبے کے خیر و شر میں شریک کار ہو. اس کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے متصل پشتون بھائیوں کے ساتھ NWP کے ساتھ متحدہ صوبہ بنائے. اس وقت تک جب پشتونوں کا اپنا صوبہ بنتا ہے, یہاں پشتون اپنے بلوچ بھائی کے ساتھ زندگی کے ہر فیلڈ میں برابر کا حصہ دار ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہاں ایسے حالات پیدا کریں جس سے خدا نخواستہ مشکلات پیدا ہوں. لیکن ایک فیصلہ یہ ہے, مجموعی طور پہ پاکستان کے لیول پہ پشتون, بلوچ, سرائکی اور سندھی ہم دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے اس ملک میں رہنے کے لیے قطعاً نہ روادار ہیں نہ تیار ہیں. اچھا, آپ نے اچھی بات کی, اچھا صاحب آپ نے اچھی بات کی. دیکھیے, اگر بلوچ مانگتے ہیں دوسرے صوبوں کی طرح وہی حقوق مانگتے ہیں, ایک وہی رائٹ مانگتے ہیں, اسی طرح کی عزت مانگتے ہیں, دیٹس ویل اینڈ گڈ. مگر ابھی آپ کی باتیں اب سن کے بھی اور اتنے زیادہ جدھر اقدامات بھی لیے جا رہے ہیں, ان دا فیس آف اٹ لگتا یوں ہے کہ شاید ہمارے بلوچ لیڈران جو ہیں وہ شاید وفاق کے اندر رہ کے معاملات طے ہی نہیں کرنا چاہتے. شاید ایجنڈا ہی کچھ اور ہے, شاید آپ جو کچھ بھی کر لیں اٹ وونٹ بی انف. تو آپ بلوچ لیڈروں سے بات کریں. میں بدقسمتی سے بلوچستان کا رہنے والا ہوں جی, میں بلوچ نہیں ہوں, میں اس صوبے کا حصہ ہوں, میں اپنے مادر وطن پہ رہتا ہوں. آپ بلوچ بھائیوں سے, بلوچ لیڈران کرام سے بات کریں. جن سے آپ بات کرتے ہیں وہ تو مدتوں سے آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان بننے سے لے کر اب تک سارے بلوچ سردار آپ کے ساتھ ہیں. جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں ان سے بات کیجئے, ان سے جس طرح منانا چاہیں منا لیجئے. لیکن اس سے پاکستان کا نہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہوگا. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے ایک جمہوری ملک بنانا ہے. اس میں کسی صورت بھی اس کی سیاست میں افواج پاکستان اور جاسوسی اداروں کا رول نہیں ہوگا. جاسوسی اداروں کے رول نے پاکستان کو تباہی کے کنارے پہ پہنچا دیا گیا ہے. اب پاکستان اپنی زیست کے مسئلے سے بالکل ہم آمنے سامنے ہیں. ذرا سی غلطی پاکستان کو خدا نخواستہ دنیا کے نقشے سے مٹا دے گی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں دہشت گردی. کہاں کی دہشت گردی؟ دہشت گرد کہاں آئے؟ کون لایا ان کو؟ کنہوں نے ان کو تربیت؟ میں اس حوالے سے آپ سے بات کروں گی. میں چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں. آپ نے کہا کہ آپ بلوچستان کے رہنے والے ضرور ہیں. میں آپ سے چاہتی ہوں, آپ نے دہشت گردی کی بات کی, مجھے بتائیے کہ کوئٹہ شورا کی آج بات ہو رہی ہے, آج ڈرون اٹیکس کا دائرہ بڑا کرنے کی بات ہو رہی ہے. آپ کو ایسی کوئی معلومات ہے بلوچستان میں کوئی کوئٹہ شورا موجود ہے؟ کیا موجود ہے؟ کوئٹہ شورا. میں سمجھا نہیں آپ کی بات. کوئٹہ شورا, القاعدہ کی لیڈرشپ. القاعدہ کی لیڈرشپ دنیا کہتی ہے کہ وہ پاکستان میں ہے, اور دنیا یہ بھی کہتی ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہمارے قبائلی علاقے میں ہے, جس کو ہم سینٹرل پشتونخوا کہتے ہیں. یہ دنیا کا الزام نہیں, دنیا کا یقین ہے. مگر دنیا ابھی کہہ رہی ہے. اچھک صاحب بریک کا وقت ہو گیا ہے. بریک کے بعد آنے کے بعد میں آپ سے یہی سوال اٹھاؤں گی, کیونکہ ناظرین دنیا اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ کوئٹہ شورا جو ہے, القاعدہ کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ بلوچستان میں پائی جا رہی ہے. اور اب جو نئی ایپیک پالیسی بھی سامنے آئی ہے, CIA کا کردار جو بڑھے گا پاکستان میں, ڈرون اٹیکس میں جو ہم ایک انکریز اور اضافہ دیکھیں گے, ان سب کا ٹارگٹ خدا نخواستہ بلوچستان ہی ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہے گا, ہم بات کر رہے ہیں اچھک زئی صاحب سے ان تمام تر سوالات کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ٹیونڈ, کیپ واچنگ نیوز بیٹ.